کہ روزہ مبارک کی حاضری سے پہلے امت محمدیہ کو معاف کرنا ہے. آپ کو امت کا بہت غم تھا. دیکھو ہمارا امتحان اس وقت نماز سے نہیں ہے صاحب. ہمارا امتحان روزے سے نہیں ہے. ہمارا امتحان زکوٰۃ اور حج سے نہیں ہے، حج عمرے سے نہیں ہے. ہمارے امتحان میں جو اس وقت جو سب سے بڑی چیز ہے نا، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہمارے سمجھے نا. تو اس سلسلے میں یہ بڑی خاص بات یہ ہے کہ یا اللہ، میں نے آپ کی مخلوق میں سے جس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں اللہ اس کو تیری رضا کے لیے معاف کر رہا ہوں. اور یا اللہ، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ میرے کسی حاسد کو سزا دیں، نہ دنیا میں دیں اور نہ مرنے کے بعد دیں. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ اب جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، بندے کو اپنی زیادتی میں نہیں پتہ ہوتا نا کہ ہم کتنے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہماری وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. کیونکہ نفس ہمارے اوپر حجاب ڈال دیتا ہے اور ہمارے اوپر اپنی صفائیاں کھول دیتا ہے اور دوسرے کی کمیاں کھولتا ہے. تو یا اللہ ان کی دلوں میں ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دے، تاکہ روز محشر جو ہے نا، یعنی وہاں ہمیں یہ چیزیں نہ بھگتنی پڑے. یہ بندہ مومن کی صفات ہے. اور اب روزے پہ حاضر ہو کر، بیکینہ حاضر ہو کر، سینے میں کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار پہ حاضری کے وقت، آپ کے سامنے حاضری کے وقت اس طرح کا سینہ کہ مجھے کتنے لوگوں نے گالیاں دی ہوئی ہیں، مجھے کتنے لوگوں نے ستایا ہے، اور مجھ سے خواہ مخواہ بغض رکھنے والے کتنے زیادہ ہیں، خواہ مخواہ حسد رکھنے والے کتنے زیادہ ہیں جی. اور خاص طور پر ہم جن علاقوں کے رہنے والے ہیں، وہاں کی نفسیات میں حسد ہے. وہاں کی نفسیات میں حسد ہے. پتہ نہیں ہمارے ساتھ کتنے لوگ پریشان ہیں. وہ ہماری خوشی سے پریشان ہیں، وہ اپنے غم سے اتنے پریشان نہیں ہوتے. ہاں، تو ہم یہ کہیں گے اللہ ہماری وجہ سے ان کو سزا نہ دینا، ہماری وجہ سے انہیں سزا نہ دینا. اور اب جن جن کو ہماری وجہ سے تکلیف ہے، ہماری وجہ سے ہم اس کا سبب بنے ہیں، اب ان کے دلوں میں اللہ تو ہی ڈال دے کہ وہ ہمیں معاف کر دے، وہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دیں گے. اب اس کے بعد روزہ اثر پہ حاضری دیں آپ، اور روزہ اثر پہ حاضر ہو کر نا آپ نہایت خشوع و تواضع اور ادب کو لازم پکڑیں اور بڑے آرام اور محبت و شوق سے کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیک یا خاتم النبیین. اور اس کے ساتھ یہ میں ذوقی بات کر رہا ہوں، اور کھڑے ہو کے آپ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور اللہ کو بھی گواہ بنائیں اور اس کے حبیب کو بھی گواہ بنا کے کہیں کہ یہ کلمہ میں نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پڑھ لیا ہے، اور یہ کلمہ میرا آپ کے پاس امانت ہے. اللہ جی، یہ کلمہ مجھے آپ نے وقت نزا مجھے واپس کرنا ہے، اور یہ امانت رکھوانی ہے اللہ کے پاس. یہ بارگاہ رسالت میں ہماری امانت ہے کہ میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے میری شفاعت فرمانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ادب، خشوع اور تواضع کو لازم پکڑنا ہے اور
ایت کے مقام پر اپنی نگاہ کو نیچا رکھنا ہے. خاص طور پر میں اکثر ساتھیوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ تصویر کا جو مسئلہ ہے حلال یا حرام ہونے کا، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن دو مقامات کو بخشا جائے. ایک حرم مکہ مکرمہ کو اور ایک حرم مدینہ کو. ہماری عبادات کیوں ریاکاری کی نظر ہو جائے؟ روزے کے سامنے کھڑے ہو کر جہاں پر جنید اور باجدید جیسی ہستیاں اپنے سانس روک کے چلتی تھیں، اونچا سانس نہ لینا، ہاں، ڈر ڈر کے گزرنا، اور وہاں ہم اتنی جرت کریں کہ ہم تصویر بنا لیں اپنی. اور یہی ہے کہ عبادت تو ہونی چاہیے کم از کم ایسی اللہ کے لیے ہو. کیسی امانت ہے؟ ریاکاری والی امانت اللہ کو دے کے جا رہے ہیں، دکھلاوے والی امانت دے کے جا رہے ہیں آپ. اب غلاف کعبہ سے لپٹ کر روزہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر مسجد نبی جیسی عظمت والی جگہ پر، میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسی جرت کر جاتے ہیں کہ سلام کے وقت فوٹو بناتے ہیں. سلام کے وقت اب کیوں بنایا سلام کے وقت فوٹو؟ آپ نے کس کو دکھائیں گے آپ؟ اب مجھ سے کہا جی پوچھے یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ میں نے کہا پہلے تو حرام تھی، آج کل حلال ہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم یہ دو جگہ محفوظ رہیں بس. شاہ صاحب بھی ٹھیک ہے نا یہ بات؟ یعنی جالیوں کے سامنے اور غلاف کعبہ کے وقت. تو باقی بھی پورا احتیاط کرنا چاہیے. قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں نا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ کے لیے بات کرنی چاہیے، اللہ کے لیے، جس کے لیے کیا ہے بس. کیونکہ ہر بات کو سیلفی میں نہیں ریکارڈ رکھنا چاہیے، کوئی اللہ کے علم میں ریکارڈ ہو بس، وہ نیکی ہمیں موت کے وقت واپس ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. تو روزے پہ حاضری سے پہلے کہ آداب آپ کے ذہن میں آ گئے نا، کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا جائے اور دل سے معاف کر دیا، دل سے معاف کر دیا. آپ کہیں گے جی مجھے پتہ ہے پھر بھی مجھے لوگ معاف نہیں کریں گے. بھائی یحییٰ بن معین ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو ایک آدمی نے گالی دے دی. کسی نے کہا حضرت وہ تو گالی دے رہا تھا آپ کو، آپ بھی دیں اس کو. فرمایا کیا مجھے میرے علم نے اور میری تربیت نے یہ سکھایا ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو مقابل گنوں؟ اس کا لیول ہی نہیں ہے میرے ساتھ، میں صاحب علم ہوں، میں کیوں گالی دوں اس کو؟ ہم جس وقت اس سطح پر اتر جاتے ہیں نا کہ متوازی درجہ دینے لگ جاتے ہیں، بیوی کو متوازی درجہ دے دیا، چھوٹوں کو متوازی درجہ دے دیا، جی خاندان میں ان پڑھوں کو، ایسے لوگوں کو جو بیچارے نہ دین جانتے ہیں نہ دنیا جانتے ہیں، ہمارا لیول ٹکر کون سے ہوتا ہے؟ تو بھائی ان کا کیا لیول، میرا کیا لیول اس میں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اتنا علم پڑھ کر، اتنی تربیت میں رہ کر، اس کے بعد بھی میں اپنے کزن کو نیچے کیسے دکھاؤں، اپنے فلاں رشتہ دار کو کیسے نیچے کر دوں؟ اللہ نے مجھے اتنی عزت دی ہے. اللہ مجھے جب بڑا بنانا چاہتے ہیں، کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ زمین بھی مخلوق ہے نا، کتنی گندگی لوگ پھینکتے ہیں اس پر، کبھی زمین نے گرا کیا؟ خلیفہ ہارون رشید یہیں مدینہ منورہ میں تھے، تو کسی آدمی نے کہا جی کہ بادشاہ جی آپ کو فلاں آدمی نے گالی دی ہے. تو انہوں نے سر منہ کر لیا. پھر کہا جی اس نے آپ کو یہ کہا. پھر اس نے کہا جی آپ کو اتنی بری، دیکھا اس کا میرا لیول برابر ہے، میں بادشاہ ہوں تو میری رعایا کہاں ہوتی ہے. اب جس آدمی کو اللہ نے نور نبوت عطا فرمایا نا، علم نبوت عطا فرمایا، فراست عطا فرمائی، سمجھ عطا فرمائی، اس کو اور عام آدمی کا لیول برابر نہیں ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جس کو اللہ نے اپنی محبت کے راستے پہ چلایا، اپنی معرفت کے راستے پہ، اس کو مخلوق کے بکھیڑ میں نہیں پڑنا چاہیے. جتنا کو کھینچے نا، انبیاء کو لوگ معاف نہیں کرتے. صحابہ 1400 سال پہلے گزر گئے، صحابہ کو ابھی تک بکتے ہیں لوگ، جی نبیوں کو نہیں چھوڑتے. ہم کس بات کی بولی ہے کہ لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے؟
لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہو؟ ہمارا طرز عمل کیا ہو؟ ہمارا طرز عمل یہ ہو کہ ہم رحم دلی کا مظاہرہ کریں، صلہ رحمی کا مظاہرہ کریں، اور ان کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں. اور جب اللہ پر چھوڑیں نا تو ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ اللہ میری وجہ سے اس کو نہ دنیا میں سزا دے نہ آخرت میں. اگر دنیا میں سزا ہو گئی تو مجھے کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ آخرت میں پکڑا گیا بیچارہ تو پھر مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ جی. اب یہ سارے جذبے بھی میں نے اپنے لیے رکھنے ہیں، اس لیے کہ اللہ جب کہیں گے اچھا اتنا سخی ہے یہ میری مخلوق سے ہو کر، تو اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، سخیوں کے سخی ہیں. اللہ کہیں گے جا اس کو میں نے بخش دیا. حرص تو اپنی ہمیں، یعنی مسئلہ تو ہمارا اپنا ہے نا. یہ ساری جتنی بھی ہمارے علاقے ہماری زبانوں کہتے ہیں اٹکل جو ہے نا، یہ ساری اٹکل جو کرنی ہے ہم نے اپنی نجات کے لیے کرنی ہے. شاہ صاحب ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں، یہ ساری اٹکل اپنے لیے کرنی ہے ہم نے. تو دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں پھر مبارک موقع عطا فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ جب جھلا رہے ہیں نا بار بار، اس کے پیچھے بھی کوئی غرض ہے، کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے بھی. ہاں جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے روزے پہ آ جائے نا، میرے روزے پہ آ جائے، اور وہ یہ نہ کہے کہ میں روزہ دیکھ کر آیا ہوں، بلکہ وہ یہ کہے کہ ضرورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی کو دیکھ کر آیا ہوں، اور جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کر لی، اور جس نے میری زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب رش کی وجہ سے جالیوں کے پاس ہمیں حاضری کا موقع ملتا ہے نہیں ملتا، اس سے کوئی پریشان نہ ہو. یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، غنیمت ہے تیری محفل میں جہاں بیٹھے. ہاں، غنیمت ہے تیری محفل میں جہاں بیٹھے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، دھو دھو کے پلائی جاتی ہے. توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. مسجد میں نہیں، معبد میں نہیں، مندر میں نہیں، سنا ہے کتاب عشق تیرے کوچے میں پڑھائی جاتی ہے. تو یہ تو اس جگہ کا اعزاز ہے کہ اللہ کا حرم ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ روزے کی جالیوں پہ قریب ہو کے بھی دور ہوتے ہیں، اور کچھ دور رہ کے بھی بہت قریب ہوتے ہیں. اس لیے بعض بزرگوں کے نزدیک ساری مسجد نبی شریف میں آواز اچھا اللہ کے نبی تک سلام پیغام پہنچانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ ہی پہنچاتے ہیں، اللہ ہی پہنچاتے ہیں، اللہ ہی پہنچاتے ہیں. تو اس لیے بڑے ادب کا خیال رکھیں کہ اللہ نے. اور پھر حماد بھائی آپ تو ایسے ہی خوش قسمت ہیں، یہ بچے آپ کے بڑے سعادت مند ہیں. بچے بڑے سعادت مند ہیں ماشاء اللہ. دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ نے اس عمر میں لے آیا ان کو، ورنہ ہمارا کلچر تو یہ ہے کہ جس وقت روح بدن کی جدائی کا ٹائم ہوتا ہے نا، نہ ہاتھ ساتھ دیتے ہیں نہ پاؤں ساتھ دیتے ہیں، اس وقت احرام لپیٹ کے والدین کو لے کر آتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی تم بھی جاتے جاتے دیکھ لو. اس وقت ہوش ہی نہیں ہوتا کہ کیا دیکھا ہم نے. ہاں، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہوش و حواس کے عالم میں ان بچوں کو بھی اللہ نے توفیق دی، گھر والوں کو توفیق دی، والدین کو بھی اللہ نے توفیق دی. تو بس یہ آداب ہیں. اچھا، آج جمعۃ المبارک 26 جولائی سن 2000 کیا ہے 24 اور 1446 ہجری، ٹھیک ہے. اور اس وقت ہم یہاں مدینہ منورہ میں بڑے اچھے ماحول میں اللہ کے حرم میں بیٹھ کر اللہ کی باتیں، اللہ کے حبیب کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جو ہمارے ساتھی ہمارے اس سفر کا سبب بنے اللہ تعالیٰ ان کی دنیا آخرت چمکائے، اور اللہ رب العالمین ان کو دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ تزکیہ کے بغیر یہاں سے واپس نہ لوٹائے. اللہ ہمیں ناکام واپس نہ کرے. ہاں، اور یہ ضد کرنے جیسے کرتے ہیں نا، اڑی کرنی، اللہ میں خالی واپس نہیں جانا چاہتا. میں جتنی بیماریاں ہیں اس وقت میں طبیب اعظم کے پاس آیا ہوں. ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، خدایا یہ کیا ہی مبارک سفر ہے، تیرے در پہ حاضر غریب ہو رہا ہے.
تیرے در پہ حاضر، بلایا دوبارہ خدا نے کرم سے، یہ دیدار بیت اللہ نصیب ہو رہا ہے۔ آگے بڑی زبردست شعر ہے جی، فرمایا من زار قبری، حدیث نبی ہے، یہ اعلان حضرت عجیب ہو رہا ہے۔ خدایا شفا یاب فرما مریض گناہ کو، یہ زیر علاج طبیب آ رہا ہے، یہ زیر علاج طبیب آ رہا ہے۔ خدایا شفا یاب، پڑھو یہ شعر، خدایا شفا یاب فرما مریض گناہ کو، جو زیر علاج طبیب آ رہا ہے، جو زیر علاج طبیب آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے سفر کو قبول فرمائے اور قبولیت کا ذریعہ فرمائے، اور اللہ جل شانہ یہاں کی برکات نصیب فرمائے۔ اور حاضر اطہر پہ حاضر ہونے سے پہلے جتنی باتیں میں نے عرض کر لی ہیں ان پر عمل کی توفیق مانگنی ہے اللہ سے، ٹھیک ہے؟ اور دل کو دیکھنا ہے کہ جس کے بارے میں میرے دل میں کچھ قدورت، نفرت، کینہ ہے وہ دور ہوا یا نہیں ہوا، اور پھر اپنے دل کو ٹٹول لیں گے، صحیح ہے نا انشاءاللہ؟ اور پھر سورہ کوثر پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے بڑی ادب کے ساتھ وہاں حاضری دینی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، دعا کریں پھر چلیں انشاءاللہ، کسی بھی کام کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے میرے اللہ تو نے بہت مہربانی فرمائی، ہم پہ بہت بڑا احسان فرمایا۔ اے اللہ تو نے بہت بڑی کرم نوازی فرمائی کہ تو نے اپنے محبوب کے شہر میں ہمیں جمع کیا۔ اے میرے اللہ جس طرح تو نے اس جنت میں ہمیں جمع کیا ہے، اے اللہ اس جنت میں بھی ہمیں جمع فرما دے۔ اے اللہ جس طرح تو نے یہاں اکٹھا کیا، جنت میں بھی اللہ ایسے اکٹھا فرما دے۔ اے میرے اللہ ہم آپ سے صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یا اللہ، ہم سب کو بخش دے یا اللہ، ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے یا اللہ، ہماری اولاد کو بخش دے یا اللہ، آل اولاد کو بخش دے یا اللہ، ہمارے بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، امت محمدیہ کو بخش دے یا اللہ۔ اے اللہ سب کے حال پہ رحم کر لے یا اللہ، سب کو بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا۔ اے اللہ بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا، خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما یا اللہ، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہ معذور نہ کرنا، اللہ محتاج نہ کرنا، اللہ تنگ دست نہ کرنا۔ اے میرے اللہ فالج سے بچانا، کوڑ سے بچانا، کینسر سے بچانا یا اللہ، معذور اور محتاج کرنے والی بیماریوں سے بچانا۔ اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچانا، ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی اللہ محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہمارے اندر سے خوف اور وحشت کو دور فرما دینا، اپنی محبت، اپنی معرفت کا اللہ خزانہ ہمیں نصیب فرما دینا۔ اے میرے اللہ اپنی محبت و معرفت کا خزانہ ہمیں نصیب فرما دے اللہ اپنی محبت و معرفت کا خزانہ دے یا اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری بچوں کو ذلیل نہ کرنا یا اللہ ذلیل نہ کرنا یا اے اللہ جو ان کا مقدر نہیں ہے اس کے پیچھے ان کو ذلیل نہ کرنا یا اللہ، جو ہماری اولادوں کا مقدر ہے یا اللہ ان کے قریب کر دینا یا اللہ، اے اللہ ان کے قریب کرنا یا اللہ، رزق کی تنگی سے اللہ، ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ رکھنا یا اللہ، اے اللہ قرض سے، مرض سے، علت سے، ذلت سے اللہ سب کو محفوظ رکھے اللہ، اللہ قرض سے، مرض سے، علت ذلت سے محفوظ رکھے اللہ، بری موت سے سب کو بچا اے اللہ، ناگانی اموات سے بچا، حادثات سے بچا، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا، پردیس کے غموں سے اللہ بچا۔ اے میرے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا لکھا، ہم سے دعاؤں کی امید رکھی یا اللہ، یہ ساری دعائیں کے حق میں قبول فرما یا اللہ۔ اس باز اور بیان کو جہاں تک ساتھی سن رہے ہوں گے یا اللہ، ان کی بھی یا اللہ تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو رشتوں میں پریشان ہیں اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما، جن کے رشتے ہوئے ان کو گھروں میں خوش فرما، نیک صالح اولادیں نصیب فرما۔ اے اللہ سب کے حال پہ رحم فرما، اللہ سب کے حال پہ رحم فرما، اللہ سب کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے بچوں سے راضی ہو جا، ہمارے اہل خانہ سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، دادحال سے، نانحال سے جتنے لوگ فوت ہوئے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے دوست حافظ ثناء اللہ صاحب حج میں فوت ہو گئے یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کے والدین کو، لواحقین کو، پسماندگان کو، گھر والی کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، اللہ سب کو صبر جمیل نصیب فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجے بلند فرما۔ اے میرے اللہ اس حرم میں ہمارے جتنے اہل تعلق دفن ہیں
صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، اللہ سب کا درجات کو بلند فرما، اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، بہت اسفار کی تو نے توفیق دی، یا اللہ اس سفر کو ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ فرما، اللہ اس سفر کو انقلاب کا ذریعہ فرما، ہمیں تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کی دولت نصیب فرما، سنت پہ چلنے والا بنا، سنت کی پابندی کا یا اللہ ہم عہد کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔